دیکھو سب کچھ عبادت سے نہیں ہوتا. آج جو دین کی طرف آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا عبادت کی طرف تو رجحان ہو جاتا ہے, اخلاق کی طرف رجحان, اور اخلاق بھی اگر اچھے ہوتے ہیں نا کسٹمر سے اچھے ہو جاتے ہیں. بس مصیبت ہی اخلاق پر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے گا تو اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ جا کے کسٹمر کے ساتھ. صحیح ہے نا. بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, ابا کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, اماں کے ساتھ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت غیروں سے بہت زیادہ ہے, یاد رکھو, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی ہیں اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی, جب ہم نئے نئے دین کی طرف آئے یعنی مدرسے کی طرف گئے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت کی. قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ بار بار حدیث میں بھی آتا ہے. حالانکہ عربوں میں تو رشتہ داری ویسے ہی جوڑنے کا رواج تھا بھائی. عرب میں سب کچھ سب برائیاں تھیں مگر رشتہ داری تو ان میں یہ تو نیچرل ہے نا. جب قبیلہ خاندان ہوگا تو عرب تو اپنے رشتہ داروں کے لیے سر کٹاتے تھے, لڑتے تھے. عربوں میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک بھائی کو آپ نے پیٹ دیا تو بس اب گئے. نا 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 نا, ایک بھائی کو کسی نے مار دیا تو اب اس بھائی کے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بولیں گے ہمارے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ تو کٹ جاتے تھے, پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں. آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو وہ پرپوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا, وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے. تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام, دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی, پھیلی ہوئی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یورپ کا کلچر, مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا. پھر لوگ دوستوں کو, کلائنٹ کو, کسٹمر کو اہمیت دیں گے, رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جوڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے, ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے, اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت, اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو, بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں, رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو, نا 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 نا, یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں, جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, بہت بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ تیش میں آ جاتا ہے آدمی, کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو, ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال یہ ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے, بہن سے ہو جائے, ہونے دو میرا کیا اکھاڑ لے گی, کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, کیا کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, دوسری جواب میں کیا کہتی ہے, تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی, یہی بولے گی نا. جا نہیں کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کرے اس سے تمیز سے ملتے ہیں, جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہیں جو مارکیٹ میں ایسے سستے بک رہے ہیں, مارکیٹ میں ہی ہر جگہ آپ کو مل. بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے, بھائی ملتا ہے ملے نہیں ملتا
میرا یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں کیا؟ اللہ کا شکر ہے اپنا کھاتا ہوں اپنا پیتا ہوں. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بھائی اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں, ہم کون سے ٹکڑوں کے محتاج ہیں؟ ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نکلو. کیا خیال ہے؟ تو پہلے بھائیوں میں چلا, بہنوں میں چلا, اب ابا اماں پہ بھی آ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ ابا اماں پہ بھی یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں. بھائی ابا ہیں, کھلا دیا ہم نے, انہوں نے کون سا ہمارا کوئی اتنا خیال کیا ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے اچھی طرح سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی. بیوی کو بھی یہ دھمکی دیں گے, بیوی شوہر کو دھمکی دے گی. دھمکیوں پہ جو چل رہا ہے حساب کتاب. صرف وہاں دھمکی نہیں دیتے جہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی دھمکی نہ دے دیں. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا نا, کسی کی رکھ دیا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکالی. بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو جس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندوق ہی نہ نکال دے, وہاں تو ایسے یس سر. گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو کیسے یس سر جی سر. میں اکثر اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ میں گیا گورنمنٹ کے ادارے میں, کسی کے ساتھ گیا, کوئی گواہی تھی, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. تو وہ پلاٹوں کا کوئی فائلیں پہ سگنیچر کروانے تھے, پلاٹ پہ کسی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے کسی آفیسر سے. اب اس آفیسر کا ٹائم یا تو ختم ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا, تو اس نے سگنیچر سے انکار کر دیا. اب جو ملازم کھڑا ہوا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اس کے اسٹائل کو. میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو, جب بھی کہیں بچپن سے میری عادت ہے. میں اس کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, ایسے بھکاری پن والا منہ بنا کے نا, سر پلیز سگنیچر کر دیں. اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ, اس کا چونکہ کمیشن تھا نا اس سگنیچر کروانے میں. اس نے نا غصے میں آفیسر نے فائل اٹھا کے یوں پھینکی ہے, یا تو اس کے منہ پہ ماری ہوگی جو لگی نہیں, دیوار پہ جا کے لگی. اتنا غضبناک ہوا, بولا نہیں کروں گا جاؤ. ذرا بھی غصہ نہیں آیا اس اسٹیٹ ایجنٹ کو. میں یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا. میں اس سے سبق لے رہا تھا کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کر لیں, کیا خیال ہے بھائی؟ بعض دفعہ اللہ بھی ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, تو ہم فوراً منہ سے کفر بکنا بجائے اس کے کہ لجاجت کریں اور عاجزی کر لیں اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ نے آج تک اتنی نعمتیں کی ہیں, تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا, اور جھک جائیں. نہ کفر بکنا شروع کر دیں گے, خودکشی کی باتیں. اسی طرح والدین کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تھوڑا سا والدین یہی کام اگر باپ کرتا تو دیکھو پھر اولاد کیسے چیختی چلاتی. اگر باپ فائل اٹھا کے پھینک دیتا, بیٹا کہتا جاؤ تم نے تو ساری زندگی ہماری ماں کو بھی ستایا, یہ تانے ہمیں بھی ستاؤ گے, یہ کر دو گے, میں یہ کر دوں گا, میں دیکھتا ہوں, میں 3 دن تک گھر سے غائب ہو جائے گا بتائے بغیر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آفیسر کے سامنے پھر, کیونکہ اس کا کمیشن مارا جا رہا ہے 20-25 ہزار روپے کا, پھر میں نے دیکھا وہ فائل اٹھا کے لایا, اس کو جھاڑا, پھر سر کے پاؤں میں لگ رہا ہے گر رہا ہے, اور سر پلیز, اور ایسے مکھن لگائے ہیں کہ اس کمبخت سگنیچر کروا کے ہی چھوڑے, اس نے کام نکلوا کے نکل گیا. سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے. اس کو غصہ نہیں آ رہا, اس کو پتہ ہے میرا کمیشن مارا جائے گا, اور اس کو تو روزانہ اسی سر سے واسطہ ہے نا, اسی آفیسر سے روزانہ اس کا واسطہ ہے. وہ کہے گا اس سے پھٹا کر کے میں جاؤں گا کہاں. تو بات یہ ہے کہ وہاں 20-25 ہزار کا کمیشن نظر آ رہا ہے, تو اخلاق بھی اچھے. اس کو پھر اخلاق پر حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں, اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اور جنہوں نے سنے ہوئے ان کی حالت, میں خود بھی اس میں داخل ہوں, ان کی حالت دیکھو کیا ہے, ان کی حالت دیکھو کیا ہے. اللہ سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, باپ سے بھی, ماں سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی, جن کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دم جذبات میں آ کے.